واہ جنابے والا واہ، ہم کریں تو بدعت، دیوبندی اور اہل حدیث کچھ بھی کرتے رہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دین ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے دور میں کارپیٹ تھا، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دی جاتی تھی۔ غلام رسول صاحب اتنے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو انشاءاللہ ہر بات کا تفصیلی جواب دوں گا، آپ تھوڑا سا تحمل۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دیوبندی اور اہل حدیث آپ کو ہر بات میں بدعت کا طعنہ دیتے ہیں، آپ اس کو شاید میرا خیال ہے بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب تک آپ یہ بات سمجھیں گے نہیں تب تک آپ جیسے لوگ یہی سوال بار بار کرتے رہیں گے، اور ہر دفعہ جب بھی عید میلاد النبی آتا ہے آپ کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہوتی ہے کہ یہ بھی بدعت، وہ بھی بدعت، پھر تو یہ بھی بدعت، کیونکہ آپ کو یہ طعنہ شاید برا لگتا ہے۔ دیکھیے، بدعت کو دو طرح سے سمجھیے، ایک لغوی اعتبار سے اور دوسرا شریعت کی اصطلاح میں بدعت کس کو کہتے ہیں۔ لغت کے اندر لغوی اعتبار سے بدعت کہتے ہیں کسی نئی چیز کو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کے جس نے بغیر کسی سابقہ مثال کے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ بیان فرمایا قل ما کنت بدعا من الرسل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے دیکھ کے حیران کیوں ہوتے ہو؟ تو ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ کی یہ بات ہے تو بالکل درست ہے کہ یہ کارپیٹ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ پنکھا بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، اسی طرح لاؤڈ اسپیکر پر جو اذان ہے وہ بھی اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی۔ وہ چیز جو اصطلاح شریعت کے اندر بدعت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، پر جس نے مجھ محمد کے لائے ہوئے دین کے اندر کسی بھی نئی بات کا اضافہ کیا اس نے بدعت کا کام کیا، وہ عمل مردود ہے۔ بات یہ ہے کہ دین کے اندر نکالے گئے کسی بھی نئے طریقے کو، بدعت کی جو ڈیفینیشن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اصلاح ہو جائے گی، اور آپ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آج تک میں جہاں پر کھڑا ہوا تھا کیا وہ گمراہی تھی۔ دیکھیے، شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نکالے گئے کسی نئے طریقے کو، وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہو، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہ ہو۔ اب آپ سمجھیے